348 سورۃ النحل آیت نمبر ہے 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکرة وهم مستکبرون۔ کیا پس وہ ہستی جس نے سب کچھ پیدا کیا ان کے برابر ہو سکتا ہے جنہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا؟ سوچتے کیوں نہیں ہو؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے ہو۔ یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اور جن کو یہ مشرک اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی چیز بنا نہیں سکتے، وہ تو خود بنائے گئے ہیں۔ وہ مردہ ہیں زندہ نہیں، اور انہیں تو اتنا بھی شعور نہیں کہ وہ خود قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ معبود تمہارا معبود ایک ہے، پس جو لوگ آخرت کا یقین نہیں رکھتے ان کے دل انکاری ہیں اور وہ تکبر کرنے والے ہیں۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورۃ النحل میں اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے سمجھانے کے باوجود اور تنبیہ کرنے کے باوجود تم لوگ ایمان نہیں لائے اور عذاب کا مطالبہ کرتے رہے. لو اب وہ عذاب آ گیا ہے. سورۃ نحل میں اس عذاب کا اللہ نے تذکرہ کیا جو قحط کی صورت میں مشرکین مکہ پر مسلط کیا گیا اور 7 سال تک مشرکین مکہ اس قحط کا شکار رہے. یہ عذاب کیوں آیا؟ کس مسئلے کے انکار کی وجہ سے آیا؟ اسے آیت سورت کی دوسری آیت میں ذکر کیا. کہ ہم انبیاء پر وحی اتارتے رہے کہ لوگوں کو آگاہ کرو کہ لا الہ الا انا، میرے سوا الہ اور معبود بننے کے لائق یہ سب انبیاء کی متفق علیہ دعوت ہے. ہر پیغمبر نے اور ہر نبی نے اپنی اپنی قوم کے سامنے سب سے پہلی دعوت یہی رکھی کہ لا الہ کہ اللہ کے سوا
الہ اور معبود ہو کوئی۔ پھر قرآن میں جب اللہ مختلف صورتوں میں اس دعوے کو پیش کرتے ہیں، یہاں پیش کیا انہ لا الہ الا انا، تو پھر اللہ اپنے اس دعوے کو عقلی اور نقلی دلائل سے ثابت کرتے ہیں۔ چنانچہ آیت نمبر 3 سے لے کر آیت نمبر 16 تک، اس کا آواز ایسا کریں جی، کیوں بڑھا دیا آپ نے آواز؟ آیت نمبر 3 سے لے کے آیت نمبر 16 نہیں بلکہ 19، یا سعید میں اٹھاؤ، میری طرف دیکھو، آپ سے ہوں میں، آپ سے۔ میری اگے طبیعت خراب ہے تو تسی سہ جانا تو اور خراب ہو جائے۔ جاگیں ذرا، طلب کا اظہار کریں، طلب کہ آپ میں طلب ہے، تو پھر میں آپ کے پلے دامن میں کوئی چیز ڈال دوں گا۔ آیت نمبر 3 سے لے کے آیت نمبر 19 تک اللہ نے اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے عقلی دلائل کی بارش برسا۔ میں ہی الہ ہوں، کیوں؟ میں ہی معبود ہوں، کیوں؟ اس کی پہلی دلیل اللہ نے دی، خلق السماوات والارض بالحق۔ نظریں اٹھا کے آسمان کو دیکھ، بغیر ستونوں کے اتنی بڑی چھت اور سائبان ہم نے تان دیا ہے۔ اسے پھر ستاروں سے مزین کیا، اسے دیکھ، اور اوپر دیکھ کر اگر میری الوہیت کی سمجھ نہیں آتی تو اپنے قدموں کے نیچے دیکھ، خلق السماوات والارض۔ چلتے ہوئے پانی پہ ہم نے اسے بچھایا، وہ ڈولنے لگی تو اس پر پہاڑوں کی میخیں ٹھوک دی۔ تو یہ میری قدرت ہے نا، یہ میری قوت ہے نا، یہ میری طاقت ہے نا، یہ میرا تصرف ہے نا، یہ میرا اختیار ہے نا۔ جس ہستی نے بغیر ستونوں کے اتنی وسیع چھت کو کھڑا کیا، اور جس نے چلتے ہوئے پانی پر زمین کو بچھایا، الہ اور معبود بھی وہی ہو سکتا ہے۔ اللہ نے عقلی دلیل دی، پہلی عقلی دلیل کیا دکھایا؟ آسمان دکھایا اور پھر زمین دکھائی۔ تعالی عما یشرکون، بلند و بالا ہے ان کے شریک بتانے سے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ شریکوں سے پاک ہے۔ خلق الانسان من نطفۃ، کیا انداز ہے اللہ کا۔ جب آسمان کی تخلیق دکھا لی، زمین کی تخلیق بھی اسے بتا دی، اللہ نے فرمایا اب بھی میری الوہیت کی سمجھ نہیں آئی، اپنی پیدائش ویکھ۔ خلق الانسان من نطفۃ،
اس نے پیدا کیا انسان کو من نطفۃ، پانی کے ایک قطرے سے، قطرہ بھی گندا، نجس، حقیر، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، تو یہی انسان ہو گیا جھگڑالو، کھلم کھلا۔ پانی کا ایک گندا قطرہ بے جان ماں کے رحم میں ٹپکایا گیا، 3 اندھیروں میں اللہ نے اس پانی پہ نقشہ جمایا، اس کو لوتھڑے میں کیسے تبدیل کیا، بوٹی میں کیسے تبدیل کیا، فرمایا ہڈیوں کے لیے سامان ہم نے باہر سے نہیں لیا، اسی گوشت میں سے ہڈیاں بنا دی، پھر اس پر گوشت چڑھایا، پھر کتنا خوبصورت انسان ماں کے پیٹ سے باہر آیا، اس کے اعضاء دیکھو، اس کا تناسب دیکھو، اس کی آنکھیں دیکھو، پھر نظر دیکھو، اس کے کان دیکھو، پھر سننا دیکھو، اس کا دماغ دیکھو، پھر شعور دیکھو، ہاتھوں کی انگلیاں دیکھو، پاؤں دیکھو، پاؤں کے تلوے دیکھو، ایک نطفے سے ہم نے بنایا، گندے پانی کے قطرے سے، اور انسان جھگڑالو بن گیا۔ کیا مطلب؟ یہ تو گندے پانی کا قطرہ تھا، پھر یہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا، بول نہیں سکتا، گفتگو نہیں کر سکتا، پھر جب بڑا ہوا تو گفتگو کرنے لگا، تقریریں کرنے لگا، لیکچر دینے لگا، جھگڑنے لگ گیا، یہ چل نہیں سکتا تھا، پھر پاؤں میں قوت آ گئی، یہ پکڑ نہیں سکتا تھا، پھر ہاتھوں میں قوت آ گئی، پھر یہ اتنا بدبخت ہے کہ رب کے معاملے میں بھی جھگڑنے لگ گیا۔ میں ایک جگہ آپ کو دکھاؤں گا، وہاں اللہ نے تھوڑا سا اس کو اور واضح کیا ہے۔ یہ صفحہ نمبر ہے 577۔ سورت کا نام ہے سورت یاسین۔ سورت یاسین سے ایک بات ذہن میں آ گئی، موضوع سے تو کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب، ان کی ہمشیرہ فوت ہوئی تو ہمارے عالمی مبلغ کل شریف میں پہنچے، کل کی محفل تھی۔ شاہ محمود قریشی صاحب کا جو عقیدہ ہے، نظریہ ہے، وہ سب جانتے ہیں۔ تو حضرت نے تقریر کی، تقریر میں حضرت نے وہ قریشی خاندان کے قصیدے پڑھے، انہیں ہاشمیوں سے جا ملایا، مجاہد ٹھہرایا۔ حالانکہ ان کی 2-4 اوپر والی نسلیں جو تھے وہ انگریز کے ایجنٹ تھے، انگریز کے پٹھو تھے، یہ انہوں نے مربے لیے انگریز سے، قصیدے پڑھے۔ لیکن ایک بات مجھے بہت کھٹکی، اگر میں نے خود وہ بیان نہ سنا ہوتا تو میں اس کا ذکر بھی نہ کرتا۔ فرمانے لگے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے پیدا ہوئے، کائنات کے بننے سے 2000 سال پہلے
زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، سورج نہیں، ستارے نہیں، فرشتے نہیں، جن نہیں، انسان نہیں، کوئی چیز بھی نہیں۔ کائنات کے بننے سے 2000 سال 2000 سال پہلے اللہ نے سورت یاسین کی تلاوت کی تھی۔ پتہ نہیں یہ حدیثیں کہاں پڑھتے رہتے، پڑھا تو ہم نے بھی انہی مدرسوں میں ہیں جڑے پیریڈ انہوں پڑھاندے سن، پتہ نہیں اصل اس پیریڈ غیر حاضر رہتے سن، پتہ نہیں کہاں سے نکال کے لاتے، وہم و گمان۔ تو فرمانے لگے یاسین جو ہے یہ نبی پاک کا نام ہے، یاسین نبی پاک کا نام ہے۔ آپ کے بہت سارے نام ہیں، مبشر، شاہد، ماہی، حاشر، عاقب، خاتم، تو یاسین بھی آپ کا ایک نام ہے۔ تو فرمانے لگے سورت یاسین اللہ نے تلاوت کی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین یعنی اے نبی قسم ہے قرآن حکمت والے کی، انکا بے شک تو رسولوں میں سے ہے۔ تو حضرت کہتے ہیں اگر آپ موجود نہیں تھے، آپ کا وجود نہیں تھا، تو یہ اللہ یاسین کو خطاب کر کے کیوں کہہ رہا ہے انکا لمن تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کائنات کے بننے سے 2000 سال پہلے موجود ہو، تبھی تو اللہ خطاب کر رہا انکا لمن میں نے کہا واہ مولانا، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے، جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ قرآن اس وقت تھا، تبھی تو اللہ نے سورت یاسین پڑھی، صرف سورہ یاسین سی اور کوئی شے نہیں سی، تو قرآن تو تھا۔ تو قرآن میں تو مولانا یا فرعون بھی آتا ہے، قرآن میں تو یا ایھا الکافرون بھی ہے، تو یہ کافر سارے اس وقت تھے۔ یہ اللہ کن کو کہہ رہا ہے یا ایھا الکافرون، یا فرعون، ان کو بھی تو خطاب کر رہا ہے اللہ، تو یہ وہ تھے اس وقت۔ عجیب بات ہے، یعنی خلقت کے بننے سے پہلے آپ موجود تھے۔ حد ہو گئی ہے مولانا، حضرت آدم بعد میں، بیٹا کیا ہو گیا آپ کے علم کو، کیوں جاہلانہ باتیں کرتے ہو؟ آدم باپ ہیں، میرے نبی ان کے، آپ کہتے نہیں بیٹا پہلے موجود ہے، اس کا وجود ہے، ابھی تو کائنات نہیں بنی تھی، لیکن اس کے لیے کوئی دلیل صحیح دیں تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن آپ 7ویں درجے کی کتابیں پڑھتے ہیں، آپ نے الترغیب و ترہیب یاد کر رکھی، وہ 7ویں درجے کی کتاب ہے، اس میں فضائل کی حدیثیں ہیں، ڈرانے کی حدیثیں ہیں، کوئی اس میں جانچ پڑتال نہیں ہے اس کا راوی کون ہے، بیان کرنے والا کون ہے، فضائل میں بیان کرتے رہتے ہیں لوگ۔ تو میں نے آیت نمبر آپ کو بتائی، آیت نمبر 77 ہے، سورت یاسین کی آیت نمبر 77 ہے۔ اولم یر الانسان، کیا انسان نے نہیں دیکھا، انا خلقناہ من نطفۃ، کہ ہم نے اس کو بنایا ہے من نطفۃ، نطفے سے، فاذا هو خصیم مبین، تو وہ اسی وقت ہو گیا جھگڑا کرنے والا کھلم کھلا، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا،
ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اپنی پیدائش نہیں دیکھتا۔ گندے پانی کے قطرے سے تجھے میں نے بنایا، اب تو اتنا جھگڑالو ہو گیا کہ میرے لیے مثالیں بیان کرنے لگ گیا۔ ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اپنی پیدائش نو بھول گیا ہے۔ اب اللہ کے لیے مثالیں کیا ہیں؟ کوٹھے تے چڑھنا ہوئے تے پوڑی دی ضرورت، یہ اللہ کی مثال ہے۔ بڑے افسر کو ملنا ہو تو پھر چھوٹے اہلکاروں کی ضرورت پڑتی، ویسے تو کوئی نہیں نہ ملتا جی۔ یہ اللہ کے لیے مثالیں بیان کرنی، اپنی پیدائش کو بھول گیا کہ ہم نے اسے نطفے سے بنایا، اور وہ اب جھگڑالو ہے، اب وہ لیکچر دیتا ہے، تقریریں کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، ہمارے بارے میں باتیں کرتا ہے۔ دو چیزیں اللہ نے ذکر کر دی، آسمان و زمین کی تخلیق اور انسان کی تخلیق۔ گندے پانی کے قطرے سے اتنا خوبصورت اور حسین اور نفیس انسان بنانے والا اگر میں ہوں نا، تو پھر میرا دعویٰ تسلیم کر لو، لا الہ، پھر میرے سوا الہ، یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں، تو پھر اس کائنات کا الہ بھی میں ہوں۔ والانعام خلقھا، انعام کہتے ہیں چوپایوں کو، ڈنگر، یہ گائے، بھینس، اونٹ، بکری۔ والانعام خلقھا، اور چوپایوں کو بھی اسی نے بنایا، پہلے آسمان، پھر انسان، اور پھر چوپائے، جانور۔ لکم فیہا دفء، تمہارے لیے ان جانوروں میں لباس ہے، اس کی اون سے حاصل کرتے ہو، یعنی بعض جانور ایسے ہیں جن کی اون ہے، اس اون سے آپ لباس بنا لیتے ہیں، کمبل بنا لیتے ہیں، نمدے بنا لیتے ہیں، کوٹ بنا لیتے ہیں، واسکٹ بنا لیتے ہیں، نیچے ڈال لیتے ہیں، کچھ لباس بنا لیا۔ وَمَنَافِعُ، اور بڑے نفع ہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور کچھ جانوروں کو تم کھاتے بھی، دودھ بھی حاصل کرتے ہو، مکھن حاصل کرتے ہو، گھی حاصل کرتے ہو، کچھ کو کھاتے بھی ہو، ان کی اون سے اور پشم سے لباس بھی بناتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور تمہارے لیے ان جانوروں میں زینت ہے، جمال زینت ہے، حین تریحون، جب شام کے ٹائم انہیں چرا کے واپس لاتے ہو، وحین تسرحون، اور جب صبح کے ٹائم چرانے لے جاتے ہو، زینت ہے۔ یہ فلاں چودھری صاحب کا ریوڑ آ رہا ہے، یہ فلاں ذمہ دار کا ریوڑ آ رہا ہے، اس میں گائیں ہیں، بھینسیں ہیں، بکریاں ہیں، تو شام کو جب چرا کے واپس لے آتے ہو، اس کو پہلا ذکر کیا، صبح کو لے جانے کا ذکر بعد میں کیا۔ بھئی صبح دے ٹائم بھوکے ہوندے تے ایڈے خوبصورت نظر نہیں آندے، شام دے ٹائم رجے ہوندے، واپس آتے ہیں تو وہ خوبصورت نظر آتے ہیں، اس کا ذکر پہلے کر دیا۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور وہ جانور تمہارے بوجھ اٹھا کے ان شہروں کی طرف لے جاتے ہیں کہ تم اس بوجھ کو اٹھا کے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے مگر بڑی مشقت کے ساتھ، بڑی تکلیف ہوتی اگر تم وہ بوجھ اٹھا کے لے جاتے۔ جو بوجھ خچر اٹھا کے لے گیا، گدھا اٹھا کے لے گیا، اونٹ اٹھا کے لے گیا، گھوڑا اٹھا کے لے گیا۔ اب پہاڑی علاقوں میں گدھے، خچر سامان لے جاتے، ریگستان کے علاقے میں اونٹ ہے وہ سامان لے جاتے،
تو وہ سامان وہاں پہنچا دیتے ہیں کہ اگر تمہیں وہ سامان پہنچانا پڑے تو بڑی مشقت تمہیں اٹھانی پڑے. یہ اللہ نے انعام ذکر کیا. والخیل والبغال والحمیر، اور گھوڑوں کو پیدا کیا، والبغال اور خچروں کو پیدا کیا، والحمیر اور گدھوں کو پیدا کیا. گدھا بھی عرب کی بڑی سواری تھی. عرب کے لوگ گدھے پالتے تھے، اور بڑے اچھے اچھے گدھے اور خوبصورت قسم کے، ان کے رنگ بڑے خوبصورت. ان سے وہ بار برداری کا کام لیتے تھے، سامان ادھر سے ادھر لے جانا، ادھر سے ادھر لے آنا. تو اللہ نے گدھوں کا بھی ذکر کر دیا. گھوڑے بھی بنائے، خچر بھی بنائے، گدھے بھی بنائے. لے ترکبوہا، تاکہ تم ان پر سواری کرو. وزینتن، اور وہ تمہارے لیے کیا ہیں؟ زینت بھی. گھوڑا ہو تو زینت بھی. اب تو یہ رواج نہیں نہ رہا گھوڑوں کا، اونٹوں کا، گدھوں کا. اب تو آ گئی ہیں کاریں، لینڈ کروزر، گاڑیاں. اس کا اب تھل کے علاقے میں آپ جائیں، تھل کے علاقے میں بھی آپ کو اونٹ نہیں ملیں گے. پہلے تھل کے علاقے میں بڑے اونٹ ہوتے تھے، اسی پہ لوگ سفر کرتے تھے. صحرا کا وہ ہوائی جہاز تھا. اب وہاں بھی موٹر سائیکل ہیں، ٹریکٹر ہیں. اس کی جگہ ٹریکٹر نے لے لی، اس کا بھی ذکر آ گیا. اللہ نے کوئی بات چھوڑی نہیں، چھوڑی نہیں. اس ٹریکٹر کا ذکر بھی اللہ کریں گے، اس کار کا بھی، ٹرک کا بھی، بس کا بھی، اس کا ذکر بھی اللہ کریں گے. تو یہ اس کی جگہ اب لے لی ٹریکٹر نے، اور گاڑیوں نے، ٹرکوں نے. تو اب بھی گھوڑے، جو زبردست قسم کے شوقین لوگ ہوتے ہیں اور گھوڑے ہیں، تو ان کی قیمت اب بھی لاکھوں میں ہے، لاکھوں میں. کسی جگہ پہ آپ نے فیس بک میں دیکھا ہوگا، کوئی عرب کی شہزادی ہے، اس نے گھوڑا اپنا سدھایا ہوا ہے. اس گھوڑے پہ جب سواری کرتی ہے، اس کو جب وہ بدلتی ہے اور ادھر ادھر لے جاتی ہے اور دائرے میں گھماتی ہے، اس کو روکتی ہے، پھر چلاتی ہے، بندہ دنگ ہو جاتا ہے. بندہ کہتا ہے یار، یہ پہلے زمانے میں جو مجاہد گھوڑوں پہ جنگ کیا کرتے تھے، وہ بھی اپنے گھوڑوں کو اسی طرح تیار کہ کس طرح رکنا ہے، کس طرح چلنا ہے، کس طرح مڑنا ہے. وہ گھوڑا ایسے اس کا مڑتا ہے، اور اتنا خوبصورت گھوڑا ہے کہ بندہ دیکھتا ہی رہ جاتا. حضرت خالد بن ولید نے غزوہ موتا میں کیا لفظ کہے تھے؟ اگر آج میرے گھوڑے کے سم ٹھیک ہوتے. وہ اس دن مانگ میں گھوڑے پہ لڑ رہے تھے، مانگ میں گھوڑے پر، اپنے گھوڑے پر نہیں لڑ رہے تھے، اس کے سم ٹھیک نہیں. اب جو اپنا گھوڑا ہے، سوار سواری کی علتیں جانتا ہے، اور سواری سوار کی خصلتیں. سواری کو پتا ہے میرا سوار کیسے چلتا ہے، اور سوار کو پتا ہے میری سواری کیسے. یہ تو پھر وہ اپنی سواری کی کیا. آپ جتنے ماہر ڈرائیور ہوں، آپ کار چلا رہے ہیں، ماہر ڈرائیور ہیں، جب آپ نئی ایک گاڑی پہ چڑھیں گے، یہ نئی گاڑی ہے، پہلی مرتبہ چلانا ہے، تو 2-3 کلومیٹر آپ کو سمجھنا پڑے گا یہ کلچ کہاں کام کرتا ہے، بریک کہاں کام کرتی ہے، ریس کہاں تک. پہلے 4-5 کلومیٹر تک آپ کو یہ سارا سمجھنا پڑے گا، پھر آپ اس کو صحیح چلائیں گے. اور اپنی گاڑی آپ کو پتہ ہے اس کا کلچ کہاں کام کر رہا ہے، بریک کہاں کام کر رہی ہے، تو اس کا پتہ ہوتا ہے. تو حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کاش. مقابلے میں کتنے تھے؟ 60,000. کاش آج میرے گھوڑے کے سم ٹھیک ہوتے تو میں تم میں سے کسی کو تکلیف نہ دیتا. 60,000 کا اکیلا مقابلہ. آپ نے قرآن پاک کا یہ میں نے ترجمہ کیا، اس کو ایک مرتبہ پھر سنیے. گھوڑے بنائے، خچر بنائے، گدھے بنائے. لے ترکبوا، تاکہ تساں گھوڑے دے اتے چڑھو. تو نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو. لے ترکبوا، تاکہ تم گھوڑے پہ کیا کرو. اس لیے بنا ہے گھوڑا، اس لیے نہیں بنا ہے گھوڑے نو اپنے اتے چاہو، اسے معبود بنا لو.
اس کی پوجا پاٹ شروع کر دو، اسے مولا کا لقب دے دو۔ اللہ کہتے ہیں گھوڑے ہم نے بنائے ہیں لترکبوا، تاکہ تمہیں گھوڑیاں دے اتے چڑھو۔ گھوڑے بنائے، گدھے بنائے، خچر بنائے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ابھی تو بنانی ہیں وہ چیزیں جن کو تم نہیں جانتے ہو۔ اے آ گئی یہ تھوڑیاں سواریاں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا، ابھی تو ہم نے وہ چیزیں بنانی ہیں جو تم، بعد میں جو سواریاں آئیں ان کو بھی اللہ نے ذکر کر دیا۔ تو کتنی چیزیں اللہ نے یہاں گن دی جی؟ زمین و آسمان ایک، انسان دو، چوپائے تین، یہ ہم نے بنائے، تمہارے لیے زینت ہے۔ یہ سب کچھ کرنے والے ہم ہیں، تو پھر عبادت کے لائق اور معبود بننے کے لائق بھی ہم نہیں۔ هو الذی انزل من السماء ماء، کیا انداز ہے جی قرآن کا، ہر چیز کو لیا قرآن۔ وہی ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی، کل ما علاک فهو سماء، ہر چیز جو تیرے سر کے اوپر ہے اسے عربی میں سما کہتے ہیں۔ عربی میں اس چھت کو بھی سما کہہ دیں گے، کیوں؟ یہ سر کے اوپر، جو چیز تیرے سر کے اوپر ہے عربی میں اس کو سما کہتے ہیں۔ بارش آسمان سے نہیں برستی، بادلوں سے برستی۔ هو الذی انزل من السماء ماء، اسی نے اتارا تمہارے لیے آسمان سے پانی، منہ شراب، اسی کو پیتے ہو، ومنہ شجر، اسی سے گھاس اور درخت اگاتے ہو، وفیہا تسیمون، اسی میں اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔ کیا بات ہے میرے، کون کون سی چیزیں گن دی اللہ نے۔ اسی سے فصلیں ہوتی ہیں، اسی سے گھاس ہے، اسی سے پٹھے ہیں، اسی سے شجر ہیں، اسی میں تم جانور چراتے ہو، اسی پانی کو تم پیتے ہو۔ ینبت لکم بہ الزرع، اگاتا ہے تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے کھیتی کو، والزیتون، زیتون کو، والنخیل، کھجور کو، والاعناب، انگور کو، اسی پانی کے ذریعے۔ ایک ہی پانی ہے، یہاں کھجور ہو رہی ہے، یہاں انار ہو رہا ہے، یہاں انگور ہے، یہاں کھجور ہے، یہاں کھیتی ہے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ نے کہا قطع متجاورات، زمین کے ٹکڑے آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ ایک قلعے فلانے چودھری صاحب دے تھے، ایک قلعے فلانے چودھری صاحب دے، وہ بالکل ملے ہوئے ہیں، ایک ہی پانی لگ رہا ہے۔ ادھر گندم پیدا ہو رہی ہے، ادھر مکئی پیدا ہو رہی ہے، کماند ہو رہا ہے، بھلوال میں کنو ہو رہا ہے، سرگودا سے جھنگ کی طرف، خانے وال کی طرف چلے جاؤ تو خربوزہ ہو رہا ہے، ملتان والے پاسے پہنچو تو امب ہو رہے ہیں۔ ٹکڑے ملے ہوئے ہیں زمین کے، پانی بھی ایک لگتا ہے، ان پھلوں کے رنگ بھی الگ کر دیے، ان کے ذائقے بھی الگ کر دیے۔ اگر یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں تو پھر الہ اور معبود بھی نہیں، پھر میری ہی عبادت ہونی چاہیے اور مجھے ہی الہ ماننا چاہیے۔ اللہ نے ان پھلوں کا ذکر کر دیا جو عرب میں ہوتے تھے، کھجور، زیتون، کھیتی، انگور۔ دوسرے پھلوں کا ذکر نہیں کیا تو اسے مطلق ذکر کر دیا، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر قسم کے پھل اور میوے پانی کے ذریعے اگائے۔ ان فی ذالک لآیۃ، ان چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں، فکر
فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں کہ جو ہستی یہ سب کچھ کرنے والا ہے، عبادت و پکار کے لائق بھی وہی۔ کتنی چیزیں گن دیجیے، انسان ایک، زمین و آسمان ایک، انسان دو، چوپائے تین، کھیتی باڑی چار، بادلوں سے پانی کا برسنا، پھلوں کا نکلنا، آگے کیا کہا؟ سخر لکم اللیل والنہار، اس نے مسخر کر دیا تمہارے فائدے کے لیے رات کو بھی دن کو بھی۔ مسخر کرنے کا مطلب ہے تمہارے کام میں لگا دیا، تمہارے کام میں لگا دیا۔ دن آ رہا ہے پھر رات آ رہی، کبھی دن چھوٹے ہیں راتیں بڑی ہیں، کبھی راتیں چھوٹی ہیں دن بڑی، کبھی اس وقت مغرب نہیں ہوتی تھی، اب عشاء کا ٹائم داخل ہو رہا، لیکن آپ کو محسوس ہوا؟ کوئی محسوس نہیں، پتہ ہی نہیں چلیا کہ 7:25 مغرب یہ 5:23 تک نہیں آ، 2 گھنٹوں کا فرق پڑ گیا، ایک ایک منٹ کر کے فرق پڑ رہا، لا شعوری طور پہ اللہ اس کو بدل رہا ہے۔ واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں سوچنے والے لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ مسخر کیا تمہارے لیے رات کو اور دن کو، والشمسا، کچھ ترجمے ہونے تو سمجھ کیتے کرو، والشمسا، مسخر کیا تمہارے لیے سورج کو، والقمرا، چاند کو، والنجوم، اور ستارے، مسخرات بامرہ، وہ تابع کر دیے گئے ہیں بامرہ، اس کے حکم سے، ستارے بھی تابع، سورج اور چاند ایک پٹڑی پہ چل رہے ہیں، قیامت کی صبح تک چلتے رہے۔ اس نظام پہ یار غور تو کرو۔ وہ سورج جو گرمیوں میں 5 بجے طلوع ہوتا ہے، اب وہ سردیوں میں 7 بجے طلوع ہوگا۔ اس سورج کو کس نے اس کام میں لگایا کہ ہر روز 1 منٹ دیر، ہر روز 1 منٹ بعد، ہر روز 1 منٹ بعد؟ وہ سورج اور چاند مسخر ہیں، کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے، یعقلون، جو کیا رکھتے ہیں؟ عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں کہ وہ سوچیں، فکر کریں، غور کریں کہ جو ہستی قادر، قدیر، متصرف ہے اور یہ سب کچھ کرنے والا ہے، الہ اور معبود بھی۔ وما ذرا لکم من فی الارض مختلفا الوانہ، اور جتنی چیزیں اس نے اگائیں، پیدا کی تمہارے لیے زمین میں، مختلفا الوانہ، ان کے رنگ کیا ہیں؟ جانوروں کے رنگ الگ ہیں، گائے ہے تو ان کے رنگ الگ ہیں، بھینس ہے تو ان کے رنگ الگ ہیں، اونٹ ہے تو ان کے رنگ الگ ہیں، بکری ہے تو ان کے رنگ الگ ہیں۔ جتنی چیزیں زمین میں پھیلائیں، انسانوں کو بھی تو پھیلایا، رنگ الگ۔ عمرے پہ بندہ جائے یا حج پہ بندہ جائے، وہاں دیکھ کے بندہ حیران ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق ہے، ہر رنگ کے بندے، گورے بھی، گورے چٹے بھی، سانولے بھی، جس طرح پاکستانی گندمی رنگ، کالے، شوش کالے، بالکل سخت کالے، وہاں آپ کو دیکھنے میں ملتے ہیں۔ اللہ نے کیسے کیسے رنگ، وہاں آپ عمان کے لوگوں کو دیکھیں،
مصر کے لوگوں کو دیکھ بندہ حیران ہو جاتا ہے، ان کی شکلیں دیکھ کے، قد دیکھ کے، چہرہ دیکھ کے، نئے نقشے دیکھ کے۔ انڈونیشیا دے لوگوں دی ایک الگ اپنی شکل ہے، وہ ہمیں ہر بندہ ایک ہی شکل کا نظر آتا ہے، شاید انہوں نے اسم ہی نظر آندے ہوگی بھئی سارے پاکستانی کو شکل دینی، شاید انہیں ہم بھی اسی طرح نظر آتے ہیں، انہیں ہو سکتا ہے۔ تو سارے انڈونیشیا والے لگتے ہیں بھائی ایک ہی شکل کے ہیں سارے۔ تو جتنی چیزیں ہم نے زمین میں پھیلائی ہیں، جانور ہیں، حشرات الارض ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، مچھلیاں ہیں، مختلف الوانہ، ان کے رنگ کیا ہیں؟ مختلف ہیں۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یذکرون، اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اور وہی ہے جس نے مسخر کر دیا سمندر کو، ٹھاٹھے مار رہا ہے، موجیں ہیں اس کی، لیکن انسان کے آگے وہ مسخر ہو گیا ہے۔ اس نے جہاز ڈال دیے، اس نے کشتیاں اس میں ڈال دی ہیں۔ یہ کشتیاں بنانے کا ذہن یہ کس نے عطا کی ہے؟ اللہ نے۔ یہ انسان کو قدرت کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ وہی ہے جس نے مسخر کر دیا دریا کو، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم کھاؤ اس میں سے گوشت تازہ۔ شکار مچھلیاں ان کا تازہ گوشت کھاؤ، ان میں ایسی ایسی مچھلیاں سینکڑوں من وزنی ہیں، سینکڑوں من۔ مجھے صحیح یہ تاریخی بات تو یاد نہیں، صحابہ کسی جنگ میں تھے اور مچھلی بھوک بڑی لگی تھی انہیں، تو مچھلی کہیں سمندر سے باہر، سمندر نے اچھال دی، تو سینکڑوں کی تعداد میں ان کی تعداد تھی، یہ مہینوں تک اسے کھاتے رہے۔ اور صحابی کہتا ہے کہ اس کی جو پسلی تھی، اس کو ہم نے جب جوڑ کے یہاں کھڑا کیا زمین پر، تو اس کے نیچے سے اونٹ سوار سمیت گزر گئے۔ اتنی اس کی پسلی تھی، اونٹ سوار سمیت اس میں سے گزر گئے۔ تم اس میں سے مچھلیاں کھاتے ہو، اس کا گوشت کھاتے ہو، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً، اور تم نکالتے ہو وہاں سے زیور، ہیرے جواہرات، لولو و مرجان، تلبسونہا، جس کو تم پہنتے ہو۔ ہیرے نکل رہے ہیں، جواہرات نکل رہے ہیں، موتی نکل رہے ہیں سمندر سے۔ وَتَرَى الْفُلْكَ، اور تو دیکھتا ہے کشتیوں کو، مواخر فیہ، جو پانی کو چیرتی ہوئی جا رہی ہیں۔ سمندر میں جب کشتی ڈالی، اس نے پانی کو چیر دیا، چیرتی ہوئی کشتی ان موجوں میں سفر کر رہی ہے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل۔ فضل سے مراد کیا ہے؟ فضل سے مراد یہاں کیا ہے؟ روزی تجارت۔ کشتیوں کو وہ چیر کے جا رہی ہیں سمندر میں، کیوں؟ تم روزی تلاش کرو، ادھر کا سامان ادھر لے جاؤ، جہازوں کے ذریعے، کشتیوں کے ذریعے ادھر کا سامان ادھر لے آؤ، تجارت کرو، دونوں طرف سمندر کے دونوں طرف، دریاؤں کے دونوں طرف۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم کیا کرو؟ شکر کرو۔ آپ نے یہ محسوس کیا اللہ نے دلائل کی بارش نہیں برسا؟ یہ کوئی اللہ ہمیں کہانیاں سنا رہا ہے؟ اپنی الوہیت کو اللہ کس طرح منوانا چاہتے ہیں، کتنی باتیں اللہ نے ذکر کی، شاید یہ ان کی سمجھ میں آ جائے، شاید یہ سمجھ میں آ جائے، شاید یہ سمجھ میں آ جائے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اس نے رکھ دیے زمین میں بوجھ، مراد پہاڑ ہیں۔ کیوں رکھے؟ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، تاکہ وہ تمہیں لے کے جھک نہ پڑے، ڈاما ڈول ہو، پانی پہ جو بچھایا
تو تم پاؤں رکھو تو وہ حرکت کرنے لگے، اس میں زلزلہ آ جائے، حرکت ہو اس میں۔ ہم نے پہاڑوں کی میخیں ٹھوک کے اس زمین کو چلنے کے قابل بنا، رکھے زمین میں بوجھ کہ وہ تمہیں ایک طرف لے کے جھک نہ پڑے۔ وَأَنْهَارًا، اور اس نے بنائی ندیاں، نہریں، وَسُبُلًا، اور کیا بنائے؟ راستے بنائے، آنے جانے کی راہیں بنائے۔ کتنی سادہ سی بات اللہ کرنے لگے یار۔ اس نے نہریں بنائی، ندیاں بنائی، وَسُبُلًا، اور اس نے راستے بنائے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پاؤ۔ جہاں جانا چاہتے ہو تو تمہیں آسانی ہو جانے میں، اس نے راستے بنا دیے۔ وعلامات، اور اس نے جگہ جگہ نشانیاں بنا دی۔ علامات، جگہ جگہ کیا بنا دی؟ نشانیاں بنا دی۔ وبالنجم ہم یہتدون، اور ستاروں کے ذریعے وہ رستہ پاتے ہیں، ستاروں کے ذریعے وہ رستہ پاتے ہیں۔ یعنی رات کے ٹائم سفر کرتے ہیں، سمندری سفر، جنگل کا سفر، تو وہ ستاروں کی چال کو دیکھ کر سفر کرتے ہیں۔ اب تو یہ باتیں ختم ہو گئی ہیں نا، ہوں تو موٹر وے جو بن گئی، ہوں تو ضرورت نہیں نہ رہی۔ یہ میاں والی روڈ ہے، یہ گجرانوالہ روڈ ہے، یہ گجرات ہے، یہ خوشاب ہے، اور یہ موٹر وے۔ اب کیا ضرورت ہے ستاروں کی؟ تو پہلے زمانے میں تو رستے نہیں تھے، بندہ جنگل میں ہے، گم ہو گیا ہے، تو وہ لوگ بڑے ماہر تھے اور ستاروں کے ذریعے وہ راستہ تلاش کر۔ خود مجھے بکھر کا ایک بندہ ملا تھا، مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کا مرید تھا۔ وہ کہتا تھا میں ستاروں سے رہنمائی حاصل کر کے بکھر سے دلی گیا تھا، بکھر سے دلی، ستاروں کی رہنمائی حاصل کر۔ تو پہلے زمانے میں تو اس طرح کے رستے نہیں تھے نا، شاہراہیں نہیں تھیں، اس طرح کی کشادہ سڑکیں نہیں تھیں، تو ستاروں کے ذریعے وہ رستہ پاتی۔ شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ، جنہوں نے تفسیر عثمانی لکھی، انہوں نے اس آیت پہ لکھا کہ میں نے، وہ اپنا تجربہ لکھتے ہیں، میں نے عرب کے بدوؤں کو خود دیکھا ہے کہ وہ مٹی سونگ کر راستہ تلاش کر، مٹی سونگ کے راستہ تلاش کر۔ پتہ نہیں وہ مٹی سونگ کے کیسے راستہ تلاش کرتے ہیں۔ یہ علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر عثمانی میں لکھا۔ تو ہم نے جگہ جگہ علامتیں بنائیں، ٹیلے، علامتوں سے مراد کیا ہے؟ ٹیلے، درختوں کا جھنڈ، چھوٹی سی پہاڑی، کوئی ریت دا ٹبا، یہ علامتیں۔ مثلا آپ سے کوئی بندہ راستہ پوچھتا ہے، وہاں جنگل میں، دیہاتوں میں جہاں کوئی راستہ نہیں ہے ادھر ادھر، تو آپ اسے سمجھاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں سیدھے چلے جانا، آگے ایک نہر آئے گی، وہاں سے دائیں ہو جانا، پھر آگے جاؤ گے تو درختوں کا ایک جھنڈ آئے گا، وہاں سے بائیں ہو جانا، وہاں چلتے رہو گے تو ایک ٹیلا آ جائے گا، ٹیلے سے آگے اترو گے تو دائیں ہو جانا، پھر ایک چھوٹی سی پہاڑی آئے گی، اس کے اوپر سے گھوما۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے جگہ جگہ علامتیں بنائیں تاکہ راستہ بتانے میں آسانی ہو۔ یہ بھی گن دیا جی، اسے بھی اللہ نے گن دیا۔ یہ جو اللہ نے علامتیں بنائی، نشانیاں بنائی، اسے بھی اللہ نے گن دیا کہ میرے انعامات دیکھو، اپنی ناشکری دیکھو۔ میں نے اتنے انعامات کیے تو پھر عبادت و پکار بھی میری ہونی چاہیے۔ یہ جو راستہ بتانا ہوتا ہے یہ بھی ایک فن ہے، راستہ کسی کو بتانا یہ کیا ہے؟ فن ہے، فن۔ ہماری ساری زندگی سفر میں گزر گئی ہے، ساری زندگی گزر گئی ہے، تو ہمیں تو تجربہ ہے، لوگ غلط راستہ بتاتے۔ مغالطہ کہاں سے لگ جاتا؟ مغالطہ یہاں سے لگ جاتا ہے کہ راستہ بتانے والا یہ سمجھتا ہے
بھئی یہ بھی سرگودے دا، وہ ہوتا ہے میاں والی کا، اسے یہ نہیں پتا بھئی گول چوک دی مسجد کیڑی جاتے، یہ نہیں پتا۔ آپ اسے کہتے ہیں گول چوک دی مسجد آئے گا نا، اسے کیا پتا ہے گول چوک کی مسجد کہاں، وہ تو تمہیں پتا ہے۔ نوری دروازے پہ اترو گے نا، اس بیچارے کو کیا پتا ہے نوری دروازہ کیا ہے، وہ تو میاں والی کا ہے۔ اسے سمجھاؤ کہ اسے سرگودے کا کوئی پتہ نہیں۔ میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں بھئی رستہ دسن دا فن جڑا میرے کول ہے نا، یہ شاید ہی کسی کو لو۔ میں ایسا راستہ بتاتا ہوں بندہ کسی اور کو نہ پوچھے تے سیدھے میری مسجد پہنچ، اس کو جاہل سمجھو۔ اسے یہ پتہ نہیں ملک اسپتال کہاں ہے، شفا اسپتال کہاں ہے، خوشاب روڈ کسے کہتے ہیں، اسے کوئی پتہ نہیں ہے، اسے آپ بالکل جاہل سمجھیں گی، ککھ نہیں جانتا۔ پھر آپ اسے راستہ سمجھائیں اس طرح، پھر معروف جگہوں سے سمجھائیں، معروف جگہ کوئی ہو اس سے سمجھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جگہ جگہ نشانیاں بنائی ہیں تاکہ تمہیں راستہ بتانے میں اور راستہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ سمجھ آ گئی آپ؟ کتنی چیزیں اللہ نے گنی؟ پھر ایک دفعہ پیچھے آئیے۔ آسمان 1، زمین 2، انسان 3، چوپائے 4، بادلوں سے پانی 5، کھیتی کا اگنا 6، رات اور دن مسخر ہونا 7، سورج اور چاند 8، مختلف چیزیں پھیلائیں 9، سمندر کو مسخر کیا، گوشت اس میں سے کھاتے ہو 10، کشتیاں چلتی ہیں پانی کو چیر کے 11، پہاڑوں میں میخیں ٹھوکی 12، نہریں بنائیں 13، سوبولن رستے بنائے 14، علامات نشانیاں بنائیں 15۔ تھوڑی سی یہ آیت چھوڑ دیں، افمن یخلق کمن لا یخلق، اس کو چھوڑ کے اگلی آیت پہ آ جائیں۔ اللہ کہتے ہیں میں نے کتنی چیزیں گنی، زمین، آسمان، چوپائے، گھوڑے، خچر، گدھے، بادل، پانی، کھیتی، کھجور، انگور، ہر قسم کے پھل، کشتیاں، سمندر، راستے، پہاڑ۔ اللہ کہتے ہیں کتنی گنوں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اگر تم گننا چاہو اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها، تو اللہ کی نعمتوں کو گنو نہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ یہ تو میں نے چند چیزیں گن دی ہیں، 2 رکوعوں میں، تقریباً 2 رکوعوں میں چند چیزیں گنی ہیں، ورنہ میرے انعام کو، میری نعمتوں کو کون گن سکتا ہے؟ اور آیت نمبر 17 میں تو اللہ نے حد بھی کر دی، اللہ نے نتیجہ نکالا، افمن یخلق کمن لا یخلق، ایک طرف میں ہوں جس نے سب کچھ بنایا، ایک طرف تیرے مشکل کشا ہیں جنہوں نے کچھ نہیں بنایا، یہ دونوں برابر کیسے ہو گئے؟ افمن یخلق کمن لا یخلق، سب کچھ بنانے والا ان کی طرح ہے جنہوں نے کچھ نہیں بنایا، یہ دونوں برابر کیسے ہو گئے؟ اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ برابر کو نہیں مانتا، اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ برابر تو کو نہیں مانتا، تو جو لوگ حضرت علی حجویری کو داتا کہتے ہیں وہ اللہ کو داتا نہیں مانتے کہ اللہ داتا کوئی نہیں؟ جو لوگ بری امام کو کھوٹی قسمت کھڑی کرنے والا مانتے ہیں وہ اللہ کو کھوٹی قسمت کھڑی کرنے والا نہیں مانتے؟ جو شیخ عبد القادر جیلانی کو دستگیر مانتے ہیں وہ اللہ کو دستگیر نہیں مانتے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم مانتے ہیں، اللہ کو غوث اعظم نہیں مانتے؟ تو پھر برابری اور کیا ہوتی ہے؟ یہی تو برابری ہے، اللہ بھی داتا، حضرت علی حجویری بھی داتا۔ لاہور جاؤ، داتا دی نگری، داتا کے دربار جا رہا ہوں، کسی کے ذہن میں آتا ہے کہ مسجد جا رہا ہوں؟
داتا کے دربار جا رہا ہوں. کسی کے ذہن میں آتا ہے کہ مسجد میں جا رہا ہوں؟ افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا پس وہ جس نے سب کچھ بنایا وہ ان کی طرح ہو سکتا ہے لا یخلق، جنہوں نے کچھ نہیں بنایا؟ افلا تذکرون، سوچتے کیوں نہیں ہو؟ تم اتنے گر گئے ہو کہ تمہیں اتنی سوچ نہیں آتی کہ ایک طرف خالق ہے دوسری طرف مخلوق ہے، یہ دونوں برابر ہو نہیں ہو سکتے. اس پر تھوڑی سی گفتگو اگلے درس میں انشاءاللہ کریں گے. ابھی اس پر گفتگو میں نے کرنی ہے. اگلے جمعے تو آپ سب کو پتا ہے کہ ہماری ختم نبوت کانفرنس ہے. پتا ہے کہ کون نہیں پتا آپ کو؟ ہے جی پتا تھا؟ بڑی گل ہے جی. اگلا جمعہ مغرب کے بعد، اگلا جمعہ ذرا بولیے میرے ساتھ، مغرب کے بعد ختم